غالباً شہنشاہ مسافرہ شام کا چیلم بنایا ہوگا. بی بی کا جو صدر دروازہ ہے یہی بستی اریحہ کا دروازہ تھا. آج بھی اس پر جلیل لفظوں میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَنَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. کہ یہی وہ دروازہ ہے جس کو سجدہ کرنے سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ اتنا عظیم دروازہ بی بی کو کیوں ملا؟ کیونکہ کسی ایک دروازے پہ 23 گھنٹے محمد کی بیٹی کھڑی رہی. کئی گھنٹے, بلکہ یہاں تک بھی روایات میں ملتا ہے کہ 15 اذانیں محمد کی بیٹیاں اس دروازے پہ کھڑی سنتی رہی اور رو کے کہتی رہی, نانا تیرا دین بچ گیا, زینب لٹ گئی. یہ تھے جناب علامہ سید نثار عباس اجتہادی صاحب. اور اب آپ کے سامنے خطیب شب عاشور مبلغ مذہب حقہ جناب علامہ ناصر عباس صاحب آف ملتان ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. اور ان کے بعد مفکر مذہب حقہ بحر ذکر مصائب محمد و آل محمد جناب حاجی سید ریاض حسین شاہ نقوی آپ رتوال شبیہ تابوت باب الحوائج جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد کروائیں گے. ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ بانی مجلس ملک قیصر عباس کی طرف سے یہ اعلان آپ مومنین کے سامنے کیا جاتا ہے کہ یہ شب بیداری جو اس سال 9 اگست کو یہاں ہوئی ہے وہ آئندہ سال 9 اگست کی بجائے ہر سال 4 جولائی کو ہوا کرے گی. یعنی آئندہ سال سے یہ شب بیداری 9 اگست کی بجائے 4 جولائی کو ہوا کرے گی اور ہر سال 14 رجب بمطابق چاند اسی امام بارگاہ میں امیر کائنات کے ظہور پرنور کے سلسلہ میں ایک عظیم الشان جشن میلاد بھی منعقد ہوا کرے گا. تو جناب علامہ ناصر عباس صاحب. سورہ مبارک فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پر محمد و آل محمد. درود احسان نے ایمان سمجھ کے بلند آواز سے محمد و آل محمد میں تلاوت فرما دیا. صلی اللہ محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. محمد المعانی لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم بغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها. مل کے صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد المعانی. جیسے اس کی لوح ضمیر پر ایسا نعت آل محمد کے نقوش موجود ہے، وہ آل محمد کی عزت و عظمت کی معرفت رکھتے ہوئے جتنی طاقت ہے اتنی آواز میں بلند تر صلوات پر محمد و صلی اللہ علیہ محمد آل محمد کا عظیم اور کریم خالق عزت محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں اس بے مثل و بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بانیان مجلس کو کریم مالک اس عزا کا بہترین اجر عطا فرمائے. منکر علی کی ساری زندگی کی عبادت سے علی والوں کا ایک رات عبادت الہی میں جاگنا افضل ہے. علی کا دشمن ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، اللہ اسے پھر بھی جہنم کا رزق بنائے گا، اور علی والا ایک رات عبادت کر لے تو اللہ اسے 1000 راتوں سے افضل رات قرار دے دے. آل محمد اس نہ تھکنے والی قوم کو امام حسین کی عزت و عظمت کا صدقہ ہمیشہ آباد و شاد رکھے، اور جو جو نیک مقاصد لے کر کریم بادشاہ کی بارگاہ میں تشریف فرمائیں، مالک کسی کو یہاں سے خالی واپس نہ بھیجے. ایک سیدزادے کی آمد پہ مل کے درود پڑھ لے محمد و آل محمد. سامعین گرامی، میں نے قرآن مجید سے رحمان مالک کی زبان سے شعبان کی ولادتوں کے جشن کی تلاوت کی ہے. کئی بندے میری بات سمجھیں، کئی بندوں پہ تھکاوٹ کا اثر ہے. اللہ عباس اور حسین کی آمد کا جشن اپنی زبان سے قرآن میں پڑھ رہا ہے. قسم کا مطلب ہے گواہی، قسم کے معنی ہے گواہی. کسی کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. وہ خالق کلام تھا، اسے گواہی دلانے کی ضرورت نہیں تھی. البتہ کبھی کبھی مدینے والے سیدوں کی خاطر قسمیں کھا لیتا ہے. اس نے قرآن میں 82 مقامات پہ قسمیں کھائی، اور جہاں بھی قسم کھائی وہاں یا محمد کی عزت کی وجہ سے کھائی یا علی کی شان کی وجہ سے کھائی. سامعین گرامی، سامعین گرامی، کائنات آدم و عالم میں اس کے بھیجے ہوئے قرآن میں 82 مقامات پر قسموں کا تذکرہ ہے. اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے،
ان تینوں قسموں کا تعلق شعبان کی عزت کے ساتھ ہے۔ مثلا پہلی قسم کھاتا ہے مجھے سورج کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جائے، جنہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی وہ میرا ساتھ دے دیں گے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے سورج کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جائے۔ اگلی آیت نہیں بولے گی، آپ کا ایمان بولے گا، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا۔ آل محمد کا ہر چاہنے والا اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ وہ چاند جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے وہ سورج کا قائم مقام ہوتا ہے، سورج کا وارث ہوتا ہے۔ تلاہا کا مطلب ہے بلا فاصل، یعنی چاند ہوتا ہے تالی۔ پیغمبر فرماتے ہیں انا الشمس وعلیک القمر، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ سورج کا وارث چاند ہوتا ہے، منحوس ستارے نہیں ہوتے۔ نعرہ حیدری، سورج کا قائم مقام ہمیشہ چاند بنتا ہے، منحوس ستارے سورج کے وارث نہیں بنتے۔ اور پھر اگلی قسم کھائی والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے گا۔ اس سے مراد علی کا آخری وارث پردے میں بیٹھ کر غیبت کی نقاب اوڑھ کر ہیبت کی مسرت پر زمانے کا محمد بن کے، وقت کا علی بن کے، اس دور کا حسن بن کے، اس دور کا حسین بن کے، اس دور کا زین العابدین بن کے، اس دور کا جعفر صادق بن کے، اس دور کا محمد باقر بن کے، اس دور کا موسیٰ کاظم بن کے، اس دور کا علی رضا بن کے، اس دور کا محمد تقی بن کے، اس دور کا علی نقی بن کے، اس دور کا حسن عسکری بن کر الہی نمائندہ جو اس طرح سے ہدایت فرما رہا ہے جیسے سورج بادلوں کے پیچھے بھی ہو تب بھی زندگی تقسیم کر رہا ہوتا۔ سورج کی چمک سے بات شروع ہوئی اور دن کی روشنی پہ اللہ نے قسمیں پہنچا دی، یعنی یکم سے لے کے 15 شعبان، سعادات عظام کی خوشیوں کا مہینہ۔ جس طرح سے محرم میں کوئی ہنستا ہوا اچھا نہیں لگتا، ویسے تقدیر کو شعبان میں کوئی روتا ہوا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ مہینہ اس کا ہے جو اجڑے گھر کو پھر آباد کرے گا۔ جس طرح اللہ نے محرم میں کسی کی ولادت نہیں رکھی، اسی طرح سے اللہ نے شعبان میں کسی کی شہادت نہیں رکھی۔ اور اتنا عزت والا مہینہ ہے کہ نبیوں کا بے عیب سلطان فرماتا ہے کہ جس نے شعبان میں ایک روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ نا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر مسکرا کے فرمایا اگر کوئی 3 روزے رکھے تو میں محمد قیامت کے میدان میں اسے بازو سے پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا۔ اور ہے یا نہیں ہے؟ روزہ مقدر دا میں تھوڑی بولتا صحیح میرے تھا۔ بسم اللہ۔ سامعین گرامی زیادہ دیر زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں، قبلہ کعبہ تشریف فرمائیں، بس صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ وہ کون سا دن تھا جب سورج کی روشنی حسین بن کے پھیل گئی۔ خواجہ حسن نظامی اپنا نہیں غیر ہے، شیعہ نہیں سنی ہے، جاہل نہیں عالم ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں 3 شعبان کا منظر لکھا، یہی منظر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے 3 شعبان کی صبح کائنات آدم و عالم میں نور پاشیاں کرتی ہوئی پھیلی۔ اللہ کی مسجد میں نماز کرتے پیغمبر کو غلام نے دروازے سے صدا دے کے بتایا کہ بڑا عظیم اور مبارک دن مبارک ہو کہ آغوش زہرا میں چھوٹا حسن آ گیا۔ توجہ فرمانا جو بیدار ہو، جو اپنے مقدر کی طرح پوری رات جاگتے رہے ہو، جو اس وقت بھی جاگ رہے ہو، ان کے لیے فکر عرض کرتا ہوں کیونکہ ابھی نام نامی ظاہر نہیں ہوا تھا کہ اس میں گرامی حسین ہے، تو کہنے والے نے اپنی عقل کے مطابق بالکل صحیح کہا کہ سرکار مبارک ہو، آنگن زہرا میں چھوٹے حسن کا نزول ہوا ہے، کریم بادشاہ کی آمد
کریم بادشاہ نے سنی، اللہ کی عبادت کو رسول نے حسین کی زیارت کی خاطر چھوڑا، یا زیارت حسین کا مشتاق اس رنگ میں دوڑا۔ یہ سارے فکرے کسی شیعہ کے نہیں، اہل سنت کے ہیں، اور اس فکرے پر ممکن ہے اس کی بخشش ہو جائے۔ وہ لکھتا ہے کہ اتنے زور سے رسول دوڑے کہ عبائے مبارک مدینے کی گلیوں کے بوسے لے رہی تھی، پیغمبر کے دونوں بازو توحید کے پرچم بن کے ہوا میں پھیل گئے تھے، پیغمبر کی زلفیں ہوا کو معطر کرتی ہوئی ہوا کے ساتھ ساتھ رقص کر رہی تھی۔ اور آگے حیران ہو کے فکرہ لکھتا ہے کہ اتنے شوق سے تو موسیٰ اللہ کی زیارت کرنے نہیں جاتا تھا جتنے شوق سے محمد حسین کی زیارت کرنے جاتا تھا۔ آباد حسین سلامت رہو۔ حیدری، اتنے شوق سے موسیٰ اللہ کی زیارت کرنے نہیں جاتا تھا جتنے شوق سے مصطفیٰ دیدار حسین کے شوق میں دوڑتا ہوا۔ اب وہاں پہنچے تو منظر عجیب تھا۔ یہ ایسی روایت ہے جو میں آپ پڑھ رہا ہوں عظمت امام حسین میں، قبلہ کعبہ تشریف فرمائیں، تصدیق فرمائیے، پوری دنیا میں آج تک کوئی غیر ملا بھی پیدا نہیں ہوا جس نے اس روایت کا انکار کیا ہو کہ جیسے ہی رسول داخل ہوئے اور حسین کے چہرے پہ نظر پڑی، عاشق معشوق کی طرف کھنچتا ہوا چلا، محب محبوب کی طرف دوڑتا ہوا چلا، اور ام ایمن کہتی ہے میرا دل کانپنے لگا، یہ عالمین کا رسول ہے، میں نے حسین کو ابھی نہلایا نہیں۔ کہتی ہے کہ رسول نے آگے کہا لا ام ایمن میرا حسین میرے حوالے کر۔ ام ایمن کی زبان سے فکرہ نکلا، یا رسول اللہ ابھی نہلایا نہیں۔ یہ فکرے زبان سے نکلنے تھے کہ رحمت جلال میں بدل گئی۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے، رحمت جلال میں بدل گئی۔ ایک ہوتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کوڑا بندہ، ہوتا بندہ ہی ہے، اونج کوڑا ہونا چاہیے، خوشی کے موقع پہ وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ موقع جو خوشی کا ہے بندے کہتے ہیں غصہ نہ کر، چلو جان دو غصہ، خوشی کا موقع ہے۔ اور قبلہ شریف اپنے نوکر سے اور سلوک کرتے ہیں، باپ کے نوکر سے سلوک کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ام ایمن رسول کی کنیز نہیں تھی، رسول کے باپ جناب عبداللہ کی کنیز ہے۔ خوشی کے موقع پہ عالمین کے سب سے میٹھے رسول کو باپ کی کنیز پر جلال آ گیا، کیونکہ اس کی زبان سے فکرہ نکلا تھا ابھی حسین کو نہلایا نہیں۔ جلال میں آ کے رسالت پناہ فرماتے ہیں ام ایمن جسے اللہ پاک کر کے بھیجے اسے تو کیا پاک کرے۔ حیدری، جسے اللہ پاک کر کے بھیجے اسے تو کیا پاک کرے۔ سرکار کو ہاتھوں میں لیا، زبان رسالت افق نبوت سے طلوع ہوئی، دہن امامت میں غروب ہو گئی۔ بڑا مقدس اور بڑا متبرک مجمع ہے۔ میں ایک متبرک عالم دین کا فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی اللہ مقامہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہی رسول کی زبان حسین کے منہ میں آئی، حسین محمد کی زبان کو باپ کا مال سمجھ کے چوسنے لگا۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے، حسین بادشاہ تمہیں آباد و شاد۔ یہاں پہ ایک بھائی کے حکم کی تعمیل بھی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا جی کیا کوئی مومن اپنا بچہ کسی غیر شیعہ کو جبکہ اس کی اولاد نہ ہو پالنے کے لیے دے سکتا ہے؟ اولاد کے لیے رسول نے فرمایا 3 چیزیں باپ پر واجب ہیں۔ غور سے سننا، اسلام میں ہر وقت شادی کرنا واجب نہیں ہے۔ جب تک حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو شادی واجب نہیں ہوتی۔ شادی ہو گئی پھر بچے پیدا کرنا وہ بھی واجب نہیں ہے، لیکن جب بچے پیدا ہو جائیں ان کی تربیت کرنا واجب ہے۔
اگر تمہارا بچہ تمہارے دین سے پھر جائے تو قیامت والے دن تمہیں مجرم سمجھ کر پیش کیا جائے گا کہ تو نے اسے علی کی ولایت کا سبق کیوں نہیں دیا۔ اسی لیے تو رسول نے یہ فرمایا تھا کہ غدیر میں جو باپ کھڑے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو علی ولی اللہ بتا دیں۔ اسی دن سے جس باپ نے اپنی اولاد کو اپنا سمجھا ہے وہ علی ولی اللہ کا سبق ضرور دے کر گیا، اور جس غریب کو یقین ہی نہیں کہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے، وہ چاہے علی کی ولایت کا سبق دے چاہے نہ دے، اگر ایمان کو خطرہ ہو تو قطعاً کسی کے حوالے نہیں کر سکتے۔ کیا کہنے اس بچے کے جسے پالنے والا رسول تھا۔ ادھر آغوش پیغمبر میں پہلی مسکراہٹ آئی، ادھر دروازے پہ پہلا فقیر آ گیا، نام فطرس، جنس فرشتہ، ولدیت نور، ساکن عرش برین، جرم تکبر۔ ذرا جاگے، اس وقت پوری رات عبادت کرنے کے بعد اگر کسی کی آنکھیں بند ہوں تو میں اس پہ قطعاً اعتراض نہیں کرتا، لیکن بڑے ادب سے ایک فکرہ ضرور کہتا ہوں۔ شعبان کی 3 تھی جب حسین آیا، اور رجب کی 13 تھی جب علی آیا۔ کتنی پیاری تاریخیں تمہارے بچوں کو بھی یاد ہے۔ حسین کب آیا؟ 3 شعبان۔ مولا علی کب آئے؟ 13 رجب کو۔ پکی بات ہے جی، بیٹا 3 کو باپ 13 کو۔ جو علی اور حسین کا منکر ہو وہ نہ 3 میں ہوتا ہے نہ 13 میں ہوتا۔ سلامت رہو، آباد و شاد۔ ایسے نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ یہ سوئے ہوئے جاگ جائیں۔ حیدری، اس نعرے دا ٹائم نہیں۔ بسم اللہ، علی علی علی، بس سارے مل کر تو پترا علی علی، بسم اللہ، سارے مل کے حیدری۔ جیو سبحان اللہ۔ اس قوم کو کون مٹا سکتا ہے؟ حیدری۔ اس قوم کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس بچے پہ ابھی نماز واجب نہیں ہوئی، جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے شریعت کہتے ہیں، جو ماں کی گود سے ضروری ہو اسے علی ولی اللہ۔ حیدری، اسی عمر میں پتہ چل جاتا ہے اپنے باپ کا ہے یا، اور بتاتی ہے علی کی محبت۔ کوئی گھبراہٹ والی بات نہیں، ادھر میری طرف دیکھیں۔ سامعین گرامی، بس آخری فکرے کہہ رہا ہوں تاکہ میں قبلہ و کعبہ کو زیادہ دیر زحمت نہ دوں۔ جسارت ہے دعا حاصل کرنے کے لیے قبلہ سے 2-4 فکرے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہنے حسین تیرے؟ کس تاریخ کو دنیا میں آیا؟ ساروں کو پتہ ہے۔ انہیں میرا بچہ میرے پاس ہے، اشتہار نہیں مک کیا جا، رات مک گئی ہے۔ کس تاریخ کو آیا؟ بولو سارے، سارے بولو، کیا حرج ہے؟ 3 شعبان کو۔ اور قبلہ کس دن دنیا سے گیا حسین؟ 10 محرم۔ جس دن آیا شعبان کی 3 تھی، جس دن گیا محرم کی 10 تھی۔ تو اتنا کریم ہے حسین، جس دن دنیا میں آیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا فرمائی، جس دن دنیا سے گیا اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا فرمائی۔ جسے نہیں سمجھ آئی اسے پھر سمجھاتا ہوں۔ زندگی کے پہلے دن فطرس کو پر عطا فرمائے، زندگی کے آخری دن حر کو علیہ السلام بنایا۔ ایک فرش کا مجرم تھا، ایک عرش کا مجرم تھا، ساتھ لگتے تھانے کو لگتا تھانہ نہیں چھیڑتا۔ تحصیل کی حد ہوتی ہے، ضلع کی حد ہوتی ہے، صوبے کی حد ہوتی ہے، ملک کی سرحد ہوتی ہے۔ دلی کا کیس لاہور نہیں آتا، لاہور کا مقدمہ دلی نہیں جاتا۔ شبیر نے جھولے میں پہلا مقدمہ عرش کے مجرم کا سماعت کر کے کائنات کو اپنی حدود مملکت کا تعارف کرایا کہ فرش کا بادشاہ بھی حسین ہے، عرش کا بادشاہ بھی حسین۔ بسم اللہ۔
پڑھنا میرا چاند حیاتی ہوگی بے شک بڑا پیارا شعر انہوں نے فرمایا ہے، لیکن یہ خیال ہے حضرت نسیم امروہی کو، وہ فرماتے ہیں دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، وہ عید وہ حسین کی معراج افتخار، ناکا رسول سا میرے مولا سا شہسوار، اور زلف محمدی کی خدا ساز وہ مہار، کھینچا کبھی اگر تو کبھی ڈھیل چھوڑ دی، چاہا جدھر کو باغ نبوت کی موڑ دی۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے، حسین بادشاہ تمہیں آباد رکھے۔ قبلہ جس مقدمے کی سماعت بڑی عدالت کر چکی ہو، چھوٹی عدالت اسے سماعت نہیں کر سکتی۔ جو سو رہے ہیں جملہ بھی محفوظ کر لو، سوچنا جب آنکھ کھل جائے۔ بڑی عدالت جس مقدمے کی سماعت کر چکی ہو، چھوٹی عدالت اسے سماعت نہیں کر سکتی۔ چھوٹی عدالت اسے سماعت نہیں کر سکتی۔ فطرس کا مقدمہ عدالت الہیہ میں سماعت شدہ تھا۔ کائنات کے علماء کو اکٹھا کر ان سے پوچھ تو صحیح، جس مقدمے کی سماعت احکم الحاکمین کر چکا تھا، شبیر نے کس اختیار کے تحت اس مقدمے کو ری اوپن کر کے اس کی دوبارہ سماعت کر کے، کیا تجھے سبق نہیں دیا؟ جو اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کا اختیار رکھتا ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ علیم نعرہ حیدری، علی خلال چوتھے مشرے پہ چھوڑ دو۔ علی خلال شاہ مشرقین سے مانگو، جیڑا منگتا ہے حسین تو وہ تو بولے سی۔ علی خلال شاہ مشرقین سے مانگو، علی خلال جسے چوتھا مشرا سمجھ آ جائے اسے پہلے سلام پیش کر دو۔ علی خلال چوتھا مشکل سے سمجھ میں آتا ہے، ہر بندے کا کام نہیں چوتھے کو سمجھ جائے۔ حیدری، میں نے کئی بندے پہلے تین میں ہی پھنستے دیکھے ہیں۔ علی خلال حوصلہ کرو، میرا چاندی تھے تیرا اٹھنا ہی نہیں۔ علی خلال شاہ مشرقین سے مانگو۔ علی خلال جو مانگتا ہے حسین سے وہ بولے گا، جسے یقین ہے وہ بولے گا، جس کا عقیدہ ہے وہ بولے گا، جس کی آواز حسین کو اچھی لگتی ہے وہ بولے گا۔ علی خلال شاہ مشرقین سے مانگو، جناب فاطمہ کے نور عین سے مانگو، جناب فاطمہ کے نور عین سے مانگو۔ آج حسن کی گود میں قاسم آیا ہے، جناب فاطمہ کے نور عین سے مانگو۔ علی خلال شاہ مشرقین سے مانگو، 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 جناب فاطمہ کے نور عین سے مانگو، جناب فاطمہ کے نور عین سے مانگو۔ سبق ملا ہے یہ راہب سے اور فطرت سے، خدا سے جو نہ ملے وہ حسین سے۔ یہ تھے جناب علامہ ناصر عباس صاحب۔ اس سے قبل کہ جناب سید ریاض حسین شاہ نقوی صاحب جلوہ فروز منبر ہو کر ذکر مظلوم کربلا بیان فرمائیں، ایک گزارشات لو سن لیں کہ کیونکہ یہ آج کی شب بیداری کے آخری لمحات ہیں، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تمام عزاداران مظلوم کربلا خلوص دل سے دعا کریں کہ جس عزادار یعنی ملک کیسر عباس صاحب نے یہ صفِ عذاب بچھا کر ہمیں یہ عبادت کا موقع فراہم کیا ہے، خالق کائنات اس کو تمام دنیاوی اور سماوی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اور اس کے رزق میں اضافہ فرمائے۔
اور اس کو اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے ساتھ شاد و آباد رکھے۔ اور دوسرا، اس صفحے عزا کے بچھانے میں کل صبح سے لے کر اب تک یہ تمام سیکورٹی کے انتظامات المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی چک نمبر 127 گلہ والا میاں چنو نے ادا کیے ہیں، جو کہ بہت ہی احسن طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے نبھائے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ سرکار یا قائم آل محمد ان کی اس پرخلوص ڈیوٹی کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ تو عزاداران مظلوم کربلا، ابھی ٹھیک 9 بجے قبرستان مومن پورہ مکلور روڈ پر جناب علامہ ناصر عباس صاحب آف ملتان ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ اور دوسرا اعلان یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ 25 رمضان 27 ستمبر ٹھیک شام 8 بجے اسی امام بارگاہ میں، اسی امام بارگاہ کے بانی محترم فخر قوم ملک نوازش علی مرحوم کی بلندی درجات کے لیے سالانہ مجلس عزا و شب داری ہوگی، جس میں جناب سید مداح حسین شاہ صاحب، جناب سید الیاس رضا، جناب سید زرغام عباس، جناب سید مشتاق حسین، جناب سید عامر عباس ربانی، جناب سید زیغم عباس، جناب سید علی رضا، جناب محمد ثقلین گھلو، غضنفر عباس گوندل، علامہ ناصر عباس صاحب، علامہ علی ناصر حسینی، جناب حاجی محمد عباس کمی، مختار حسین کھوکھر، قاضی وسیم عباس اور دیگر ذاکرین ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ 25 رمضان 27 ستمبر بروز ہفتہ ٹھیک شام 8 بجے اسی امام بارگاہ میں۔ تو عزاداران مظلوم کربلا، اب آپ کے سامنے مفکر مذہب حقہ سید الذاکرین شہنشاہ ذکر مصائب محمد و آل محمد جناب حاجی سید ریاض حسین شاہ نقوی آپ رتوال ذکر مظلوم کربلا بیان فرمائیں گے، اور شبیہ تابوت باب الحوائج جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد کروائیں گے۔ کاظم زندہ میں تڑپ کھو گیا ہے، کاظم زندہ میں تڑپ کر کھو گیا ہے، 36 برس کا قیدی آزاد ہو گیا ہے۔ عباس رضا پوچھے کچھ تو بتا مسلمان، یہ لاشا کس جرم میں پل پہ رکھ دیا ہے۔ تو جناب حاجی سید ریاض حسین شاہ نقوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صف ماتم قبول فرما، عزیز دائے پرسا اجر رسالت شمار فرما، اس لئے مرحومین بھی بخشش فرما، باقی خاندانوں سے تو سلامتی عطا فرما، وارث حقیقی دا ظہور فرما خاندان پاک تے صلوات سارے مومنین نے صلوات نہیں پڑھی، ایک باری سارے صلوات اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے ایک صلوات پڑھو۔ جنہاں دا پڑھن والا کوئی نہیں، ایک صلوات انہاں دے ثواب واسطے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أبي القاسم محمد المصطفى وآل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء الصلاة والسلام على سيدة الجليلة الكريمة المعصومة مغمومة المظلومة جیندہ وینہ دہائی وقالت سبت علیہ مسائب جیڑی آدھی آئی بابا اجنتا تیری قبر دی مٹی دا رنگی تبدیل نہیں ہویا میں کو جھنکا بیاں مل دیا یا اللہ سید معافی لے ہو گئے سید زادیاں معافی جیڑی آدھی آئی بابا اجنتا تیرا کل بھی نہیں ہویا میرے دروازے تے آگ لگ گئی جیڑی آدھی آئی بابا تساں تے جان دے ہو میں سوائے نماز دے کدی کھڑوتی دینا ہے بابا درباری تیرا ہے میں کو 4 گھنٹے سوالی بڑھیا میرے پیران تے فرم آگئے میں تھک بھئیاں قید سادات دا ورثہ بن گئی دتے امت نے اجر عجیب ایک 14 سال دی قید نبھا کے ہویا وچ بغداد غریب جی قید سادات دا ورثہ بن گئی سے دیتے امت نے اجر عجیب ایک 14 سال دی قید نبھا گے ہویا وچ بغداد
ساری رات جاگے کیوں ہوا، مٹی تے بیٹھے کیوں ہوا، تے روندے کیوں ہوا، پوری وجہ اوندا میت چایا مزدورانے انصاف ہے کیا یہی اجر رسالت اوندا میت چایا مزدورانے اگلا آخری لفظ تسی بولو گے تے نہ ہویا کفن نصیب اتھوں پل بغداد دا نیڑے ہاں یا قبرستان کر ایک مہینہ ہو سادات رلی کل دنیا تے میں کی وڈساواں حالے ہے پتر ستا خراسان دے وچ تے پیو بغداد جڑا بندہ شیعہ ہے شیعہ دے گھر جمع ہے ماں دی جھولی چو میں لسان لگائے سنن وہ دھیان کرے ہے پتر ستا خراسان دے وچ تے پیو بغداد دھیر الموئی کم دیا راوے تے جیندہ کوئی نائی وارس کھا قید گئی رہے ہڈیاں گئیاں جدہ گزری ای چودے ماں بس بہت بڑا پروگرام ہو گیا بڑی سونی حاضری ہو گئی بانی مجلس پاکستان نہیں ہوندا جرمنی ہوندا ہے اگے 5 مئی ساں میں اور علامہ محمد ثقلین گلو صاحب نے اتھے پڑھیاں مشریچ اس وقت کیسر دا ایکسیڈنٹ سی اور انتہائی زخمی سی بیوی اس دی بچے اس دے تو تساں دعاواں منگیاں سارے رل مل کے تے مولا اس نو اور اس دے بچیاں نو دوبارہ زندگی عطا فرمائے تو پھر اس نے ویکھو نا اس حالت جو بھی اس نو بائیاں تے دوستاں نے کیا کہ تیری تے حالت کوئی نہیں تے تم خمسہ چھوڑ دے یعنی کہ جی میں اپنے کام چھوڑ سکنا آل محمد دے کام نہیں چھوڑ سکنا اور ان بھی دوارے سامنے وہ 1 مہینے تو بلکہ زیادہ عرصہ ہو گیا کوئی ایسی جگہ نہیں جتے اس نے اشتہار نہیں لایا جتے اس نے اطلاع نہیں دیتی تو جتنے بھی مومنین اس طرح دینے محبت کرنا لے خرچ کرنا لے انہوں واسطے دعا بھی فرمایا کرو کہ اللہ انہوں صحت و سلامتی عطا کل قید امام دی 32 سال کتنے سال ان کے کل جیڑی قید یہ 14 سال ہو قید ہے جدے وقفہ کوئی نہیں یہ مسلسل 14 سال اس واسطے سی 14 سال پڑھنے ہیں
امام نو متعدد مرتبہ قید کیتا گیا یہ جڑی 14 سال قید ہے یہ جو 1 سال سامرے دیئے اور 13 سال بغداد تھے. پہلا سال میرے آقا سامرے قید رہے نے مدینے جو اور سال دے بعد گورنر سامرا نے ہارون رشید نو جڑا کہ اس وقت دا حاکم رہی بغداد تخت آئی اس نے ایک کاسد بھیجیا یا خط لکھیا کہ میری من یا اس قیدین رہا کر دئیے یا اپنے گھر چلا جائے تو یا اس دا قید خانہ تبدیل کر میں اس نو زیادہ سامرج قید نہیں رکھ سکتا. اس نے کیا کیوں وجہ انہیں کیا ایک تے پورے سال میں اس نو کوئی غلطی کر دیا نہیں ویکھیا کسی نو تکلیف دینے کوئی کھانا لے کے گیا ہے تاں وہ عبادت کر رہا ہے کوئی پانی لے کے گیا ہے تاں وہ عبادت اس وقت پھر تم پریشان کیوں ہیں انہیں کہا میں پریشان ہو دیا دوں لفظاں تو ہاں نماز فجر دے بعد زندان دیاں سیخان ہاتھ چا پاندہ ہے تے 2 لفظ آندہ ہے جدی وجہ تو پورا سامرہ حل جاندہ ہے کدی آندہ ہے ہائے بازار واہ واہ ہے محبت ان ساری رات تے بندہ ستا کوئی نہیں تو پھر بھی اتنا اجتماع ہے اتنی محبت ہے اور کدی آندہ ہے ہائے دربار ہارون تو یقین کر جدنے بازار تے دربار دا نا لے کے وین کر دیں نا ساڑے شہر چو جنہ مامانیاں جھولیاں چو بچے نے وہ بچے ماما دا دودھ چھڑ کے جھولیاں چھڑ کے تے زمین تے لیٹ دے بھی نے تے روندے بھی نے یہ میری مجبوری ہے. تو سال بعد میرے آقا بغداد آئے اہل لاہور بلکہ اہل پنجاب دور دراز تو لوگ ملے گئے تسی سوچ نہیں سکتے اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ 13 سالانچ او کوئی ظلم نہیں جیڑا دھاڑے اس بے وطن مظلوم امام تے نہ کیتا گیا یعنی کہ سوچن لگ پویے نا تے نہیں سمجھا نمیں تو نمہ ظلم ایجاد کر دیا کہ تجربہ کرو آج اے تکلیف دیو متے بیعت کردہ ہوئے آج اے تکلیف دیو متے بیعت کردہ ہوئے حتیٰ کہ نا جنگل جو شیر پکڑے 4 شیر انہوں نے پھر فاقہ دیتا بھوک دیتی اور پھر امام دے قید خانے دیو جڑی آئی دروازہ اس نو کھولیا تے ہارون آپ چھت تے بہ گیا کہ درندے نے ان درندیاں کی لگے کون ہیں تے کون نہیں تے پھر انہوں بھوک بھی لگی ہے تے پھر شیر تے بھوکا انہاں فاقہ دے کے جیسے شیران امام دے قید خانے دا دروازہ کھول کے چھوڑیا ہے نا قسم قرآن دی دنیا حیران ہو گئی یہ حیوان بے زبان دوڑ دے آئے دوڑ دے آئے دوڑ دے آئے اور 4 شیران اپنے سر امام نے قدمہ تے رکھ کے آندے نے نو سنجاتا تے نانے دی امت نو سنجاتا ساڑھے اتے معصوم دا گوشت حرام ہے
اساں تے تہاڈی ازل چو اطاعت کیتی آئی تے تاں سانوں اس جنگل دی سرداری بھی لی ہے۔ سید فرماندہ ہے دشمن میرے نے تہاڈے نہیں، انہاں دا اختلاف میرے نال ہے تہاڈے نال نہیں، جسے تساں من کھانا نہیں، تساں من تکلیف نہیں دینی، انہاں دوان چھوڑ دینا ہے، میں تہاڈا مشکور ہوں، تساں میرا حیا کیتا۔ تروں شیران سیدان دا جسے دوانے چھوڑن نا تسی اپنے اپنے جنگل ہی ٹر جایا ہے، جیڑا انہاں چو ساریاں چو وڈا آئی وہاں دا مولا پھر خوش نصیب تے میں ہاں جیڑا تیرے کول رواں گا، تیری زیارت کراں گا۔ سرکار فرمایا نہیں، تیرے واسطے کو حکم ہے، تو زندان چو نکل نہیں، اپنے جنگل چو نہیں جانا، تو کم دیاں پہاڑیاں ہی ٹر جانا۔ اتھے ان قریب ایک میری رلی ہوئی دھی گزرے گی، اس نو آکھیں بابا سلام دیندہ آئیا، تے آندہ آئی دھیاں تے میریاں ڈھیر نے پر تیرے اپنے نصیب، تیرے اپنے مقام۔ سبحان وارث زمانہ ساڑھی یہ حاضری قبول، گناہگار ہاں بہوں گندے ہاں بھئی، ایمانی قرآنی گل ہے، میں تے ڈر ڈر کے ڈر گیا، وہ قبر بڑی اوکھی جی جائے۔ جی بسم اللہ فرمایا اتھے ان قریب ایک میری رلی ہوئی دھی گزرے گی، انہوں میرا سلام بھی دیویں تے پیغام بھی دیویں کہ بابا پہ اندائی دھیاں تے میریاں ڈھیر ساریاں نے پر تیرے اپنے مقدر، تیرے اپنے